الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصوف میں کتاب جو ہے احیاء العلوم اس کے لیسن نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ اس کی فصل نمبر 6 مکمل کر لی تھی۔ آج فصل نمبر 7 کے شروع سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے حضور قلب کے ساتھ حاضر رہنے والے اس کی زیادہ برکتیں پائیں گے۔ ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا ممکن ہے یا نہیں، یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جان لو کہ قلب پر یعنی دل پر نگاہ رکھنے والے اور اس کی صفات و عجائب میں غور کرنے والے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور وہ اس سلسلے میں 5 گروہ میں منقسم ہیں۔ مطلب کہ 5 ڈیفرنٹ اسکول آف تھوٹ ہیں۔ بوقت ذکر وسوسے کے متعلق علماء کے 5 گروہ۔ نمبر 1، ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور خنس کا معنی رک جانا ہے، تو گویا شیطان وسوسہ ڈالنے سے رک جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وسوسے بالکل ختم نہیں ہوتے بلکہ جاری رہتے ہیں، مگر ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دل جب ذکر میں مستغرق یعنی کہ ذکر میں بالکل ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، تو وسوسوں کا اثر قبول کرنے سے پردے میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اپنی سوچوں میں گم شخص بعض اوقات محفل میں ہوتے ہوئے بھی گفتگو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، اگرچہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ وسوسے نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا اثر زائل ہوتا ہے، البتہ قلب اس کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتا۔ شیطان گویا دور ہی سے حالت ضعف میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ کسی لمحہ ذکر کی حالت میں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور کسی پل وسوسوں کے سبب ذکر ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب وقت میں یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ دل پر تیزی سے ان کی آمد و رفت کے سبب یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گیند پر بے شمار نقطے ہوں، اور جب تم اسے تیزی کے ساتھ گھماؤ گے تو وہ نقطے تیزی سے ایک دوسرے سے ملنے کے سبب دائرے کی شکل میں ملے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں بوقت ذکر شیطان کے پیچھے ہٹ جانے کا ذکر آیا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے باوجود وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی صورت صرف یہی بن سکتی ہے۔ 5واں گروہ کہتا ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے بیک وقت 2 مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسی طرح دل پر بھی بیک وقت 2 چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ 4 آنکھیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سر میں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنی دنیاوی امور کو دیکھتا ہے، اور 2 دل میں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی
علیہ رحمۃ اللہ ولی کا یہی مذہب ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف: ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب صحیح ہیں، لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہر گروہ نے وسوسہ کی ایک قسم پر نظر کی اور اس کے بارے میں خبر دے دی، حالانکہ وسوسوں کی متعدد اقسام ہیں۔ وسوسے کی اقسام: پہلی قسم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے۔ شیطان بعض اوقات حق کو چھپا دیتا ہے اور انسان سے کہتا ہے تم دنیاوی ساز و سامان سے لذت اٹھاتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں گزارتے، حالانکہ عمر طویل ہے اور اتنے طویل عرصہ تک خواہشات کو قابو میں رکھنا بہت تکلیف دہ امر ہے۔ اس موقع پر جب بندہ اللہ عز و جل کے حق عظیم، ثواب عظیم اور عذاب عظیم کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ خواہشات پر صبر کرنا اگرچہ سخت ہے، لیکن نار جہنم کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر جب وہ اللہ عز و جل کے وعدہ اور وعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوزخ کی آگ گناہوں پر صبر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اور یہ کہنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں کہ گناہ نار جہنم کی طرف نہیں لے جاتا، کیونکہ کتاب اللہ پر اس کا ایمان اس خیال کو دور کر دیتا ہے اور یوں اس کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ نور معرفت سے دیکھنے والے محفوظ ہیں۔ اسی طرح شیطان انسان کو اس کے عمل پر خود پسندی میں مبتلا کر کے بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے تیری طرح کون اللہ کی معرفت رکھتا ہے، کون تیری طرح اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی ہاں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ اس وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی معرفت، اس کا دل، اعضاء کہ جن کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے، اور اس کا علم، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہے، تو پھر اس پر خود پسندی کیسی؟ یوں شیطان دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ معرفت اور ایمان اسے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی وسوسوں کی ایک قسم ہے، اور اس قسم کے وسوسے ان عارفین سے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں جو ایمان و معرفت کے نور سے دیکھتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان شہوت ابھار کر اور بھڑکا کر وسوسہ ڈالے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، انسان کو اس شہوت کا معصیت ہونا یقینی طور پہ معلوم ہے۔ نمبر دو، یقین نہ ہو لیکن ظن غالب یعنی غالب گمان ہو۔ یقین کی صورت میں شیطان شہوت میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش شہوت بھڑکانے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی، جبکہ ظن و گمان کی صورت میں کوشش بعض اوقات مؤثر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کے ازالے کے لیے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس قسم کا وسوسہ موجود رہتا ہے، البتہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ دوران نماز وسوسوں سے چھٹکارے کی صورت۔ تیسری قسم وسوسے کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق محض خواطر اور دوران ذکر و نماز عام طور پر پیش آنے والے حالات و واقعات ذہن میں لانے اور ان میں غور و فکر کرنے سے ہے۔ مثلا جب بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وسوسے ایک پل کے لیے دور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ الغرض دوران ذکر وسوسے اس کثرت سے آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ان خواطر کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، گویا دل میں دونوں کے لیے الگ الگ جگہ ہیں۔ اس قسم کے وسوسے کا مکمل طور پر ختم ہو جانا بہت بعید ہے، لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے 2 رکعات اس طرح پڑھی کہ کسی امر دنیا کا خیال نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب کرے۔ اگر بوقت ذکر وسوسوں کا مکمل طور پر ختم ہونا ناممکن ہوتا
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ہرگز نہ فرماتے، البتہ ایسا صرف اسی دل میں ممکن ہے جس میں محبت غالب ہو جائے، حتیٰ کہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ اللہ اللہ اللہ، ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، کیا بات ہے۔ ایمان کی کمزوری، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دل اس دشمن کے خیال میں گھرا ہو جس سے اسے اذیت پہنچتی ہے تو بعض اوقات 2 رکعات یا اس سے زیادہ رکعات کی مقدار و اس سے مقابلے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں اپنے دشمن کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح جو شخص محبت میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہ کبھی دل میں اپنے محبوب کے ساتھ بات چیت کرنے کے تصور میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے خیال کے اور کچھ نہیں آتا۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گفتگو کرے تو وہ نہیں سنتا، اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دشمن کے خوف اور مال و جاہ کی حرص کے وقت استغراق کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ایسا کام ہوتا ہے کیونکہ اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جب تم اس فصل میں بیان کیے گئے اقوال اور وسوسوں کی قسموں پر غور کرو گے تو جان لو گے کہ ہر گروہ کا موقف درست ہے لیکن اس کا محل مخصوص ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان سے ایک لمحے یا ایک ساعت کے لیے نجات ممکن ہے لیکن طویل عمر کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں، بلکہ ایسا ہونا محال ہے۔ اگر کوئی شخص شیطانی وساوس یعنی خواتیر اور شدت رغبت سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی۔ نقش و نگار والا کپڑا اتار دیا۔ مرویہ کے دوران نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے کپڑے کے نقش و نگار پر پڑی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اتار دیا اور ارشاد فرمایا، اس نے نماز سے میری توجہ ہٹا دی۔ پھر ارشاد فرمایا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان سے انبی جانیہ چادر لے آؤ۔ نیز مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ کی نظر اس کی طرف گئی، پھر اسے اتار دیا اور ارشاد فرمایا، ایک بار اسے دیکھتا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو کپڑے کے نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دھیان ہٹنے کا عمل شیطانی وسوسہ تھا اور یہ واقعہ مردوں پر سونا حرام ہونے سے پہلے کا ہے، اسی لیے آپ نے اسے پہنا ہوا تھا اور وسوسوں کے سبب اتارا۔ مال و دولت کے متعلق وسوسوں سے نجات۔ دنیا کے مال و دولت اور ساز و سامان کے متعلق وسوسے اسی وقت ختم ہو سکتے جب انہیں خود سے دور اور الگ کر دیا جائے۔ جب تک انسان اپنی حاجت سے زائد کسی چیز کا مالک رہے گا، اگرچہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو، شیطان اسے ذکر الہی میں دینار کی فکر کے متعلق وسوسے ڈالنے سے نہیں رکے گا اور اسے اس بات میں مشغول رکھے گا کہ وہ کیسے اس کی حفاظت کرے، کس چیز میں سے خرچ کرے، کس طرح اسے چھپائے تاکہ اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے، یا کس طرح اسے ظاہر کرے تاکہ اس کے سبب لوگوں کے سامنے فخر کر سکے، اور اس قسم کے دیگر وساوس ڈالے گا۔ اچھا، یہ جو چادر مبارک ہے اس کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن مرآت المناجیح جلد اول صفحہ 466 پر اس کے تحت یعنی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، انبی جانیہ شام کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سادے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے۔ جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور چاہے کہ شیطان سے چھٹکارا مل جائے
تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شہد میں غوطہ لگائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر مکھیاں نہ بیٹھیں گی، تو یہ محال ہے۔ اللہ اللہ، دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے، اور شیطان کا صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ بے شمار دروازے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہی ہماری حفاظت کرے۔ خود پسندی میں مبتلا کرنا شیطان کا آخری حربہ ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، شیطان ابن آدم کے پاس گناہ کی راہ سے آتا ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے، حتیٰ کہ اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ابن آدم اس کا یہ راستہ بھی بند کر دے تو اسے تنگی اختیار کرنے اور خود پر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ جو چیز حرام نہیں ہوتی انسان اسے بھی خود پہ حرام کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس بات پر بھی کان نہیں دھرتا تو شیطان اسے وضو اور نماز کے دوران شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے یقین نہیں رہتا کہ اگر اس طرح بھی قابو نہ آئے تو اس پر نیکی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے صابر اور گناہوں سے پاک صاف سمجھ کر اس کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، اور یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی کے سبب شیطان اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اس موقع پر شیطان اپنی تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہوتا ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ اگر اس بار یہ ہاتھ سے نکل گیا تو میرے وار سے بچ کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ 8ویں فصل، دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے اور نہ رہنے والا دل۔ جان لو، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دل مختلف صفات کے گھیرے میں ہے، اور اس پر ہم روایات و واقعات بھی بیان کر چکے ہیں، تو گویا دل ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے جس پر ہر جانب سے مسلسل تیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس پر کوئی چیز آتی ہے جس کا اثر وہ قبول کرتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے برعکس چیز آ جاتی ہے اور اس کی پہلی صفت بدل جاتی ہے۔ اگر دل میں شیطان آ کر اسے خواہش کی طرف بلاتا ہے تو فرشتہ اس میں اتر کر اس کی خواہش سے پھیر دیتا ہے۔ اگر ایک شیطان کسی برائی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ بلائی کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسری بلائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کھینچا تانی کبھی 2 فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی 2 شیطانوں کے درمیان، اور کبھی فرشتہ اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ الغرض دل لمحہ بھر بھی اس حالت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اسی کی طرف اللہ عز و جل کی اس فرمان میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز کی عجائبات اور اس کے بدلتے رہنے پر مطلع تھے، اس لیے آپ اس طرح قسم کھایا کرتے، قسم ہے دلوں کو بدلنے والے کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو بھی دل کے بدلنے کا خوف ہے؟ ارشاد فرمایا، میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں جبکہ دل رحمان عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے، اگر سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا، ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک میں جو 2 انگلیوں کا ذکر ہے نا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کا یہ ہم معنی لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہماری طرح اس کی انگلیاں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دل کی 3 مثالیں۔
حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دل کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دل کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔ نمبر 2، دل کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔ دل کی مثال پرندے کے اس پر کی سی ہے جو بیابان میں پڑا ہو اور ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز دل کے بدلنے اور اس کے عجائبات پر صرف وہی حضرات واقف ہو سکتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دلوں کی نگرانی کرتے اور اپنے احوال کی حفاظت کرتے ہیں۔ دل کی اقسام، خیر اور شر پر قائم رہنے اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر نہ جمنے کے اعتبار سے دل کی 3 اقسام ہیں۔ تقوی سے آباد دل، ایک دل وہ ہوتا ہے جسے تقوی سے آباد کیا گیا ہو، ریاضت کے ذریعے جس کا تزکیہ کیا گیا ہو اور برے اخلاق سے جسے صاف کر لیا گیا ہو۔ اس میں خیر کے خواطر غیب کے خزانوں اور عالم ملکوت سے آتے ہیں۔ عقل اس قسم کے خاطر میں چھپی بھلائی کو پہچاننے اور پوشیدہ فوائد پر مطلع ہونے کے لیے اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جب بصیرت کے نور سے اس کی صورت منکشف اور واضح ہو جاتی ہے تو عقل اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے، چنانچہ وہ قلب کو اس فعل کی ترغیب دیتی ہے اور اس پر عمل کی طرف بلاتی ہے، اور فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دل اصل خلعت کے اعتبار سے پاک، تقوی کے ذریعے صاف، عقل کے نور سے روشن اور معرفت کے انوار سے معمور ہے، تو اسے اپنے ٹھہرنے اور اترنے کے لیے بہتر مقام تصور کرتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتہ نظر نہ آنے والے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی دوسری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، خیر کی ترغیب اور اس پر معاملے کو آسان کرنے کے ذریعے اس کی امداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف اللہ عز و جل کی اس فرمان میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اس طرح کے دل میں مشکات ربوبیت کے چراغ کا نور یعنی نور الہی چمک اٹھتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک خفی بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا، جو اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نوری قلب پر کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی شیطانی مکر اس پر چلتا ہے، بلکہ شیطان دور ہی سے معائنہ کرتا رہتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں القاء کرتا ہے، لیکن یہ شخص اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ دل مہلکات سے پاک ہونے کے بعد جلد ہی منجیات مثلا شکر، صبر، خوف، امید، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر اور محاسبہ وغیرہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان منجیات کو عنقریب ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، ہم اس جلد میں یہ جلد نمبر 3 ہے، اس میں ہم مہلکات پڑھ رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ تعالی آخری جلد میں ہم پڑھیں گے منجیات۔ یہی وہ دل ہے جس کی طرف اللہ عز و جل کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی وہ قلب مطمئن ہے جو اللہ کے ان 2 فرامین میں مراد ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اے اطمینان والی جان۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اللہ۔ خواہشات نفس سے لبریز دل، ایک دل وہ ہوتا ہے جو تائید الہی سے محروم، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا، گندگیوں سے آلودہ اور قابل مذمت عادات میں ملوث ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا خاطر یعنی خیال آتا اور کھٹکتا ہے،
تو دل رائے لینے اور اس معاملے میں درست صورت کے انکشاف کے لیے حاکم یعنی عقل کی طرف نظر کرتا ہے، اور عقل چونکہ پہلے ہی نفسانی خواہشات کی خدمت کو پسند کرتی ہے اور اس سے مانوس ہوتی ہے اور اس کے لیے نئے نئے حیلے تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے، پھر نفس بھی غالب آ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو یوں نفسانی خواہش کے لیے سینے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سینہ اس کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ عقل کا لشکر اسے دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور اس طرح شیطان کا غلبہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں نفسانی خواہشات پھیل جانے کی وجہ سے اس کی جگہ وسیع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب شیطان ظاہری زیب و زینت، مکر و فریب اور جھوٹی امیدیں کے ذریعے دل کو پھنساتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ اس طرح وعدہ اور وعید پر ایمان کا غلبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور خوف آخرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے یقین کا نور بجھنے لگتا ہے، کیونکہ نفسانی خواہش کی وجہ سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ دل کے انوار بجھ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی عقل اس آنکھ کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پلکیں دھوئیں سے بھر جائیں اور وہ دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور غلبہ شہوت کی صورت میں دل کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل کے لیے غور و فکر اور سوچ بچار کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی واعظ اسے حق بات دکھائے یا سنائے تو وہ اس کے سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اس میں شہوت بھڑک اٹھتی ہے، شیطان دھاوا بول دیتا ہے، اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی قضاء و قدر کے سبب عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف معصیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی قسم کے دل کی طرف اللہ عز و جل کے ان فرامین میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک ان میں اکثر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ شہوات کے معاملے میں دلوں کی حالتیں۔ بعض شہوات کے معاملے میں کچھ دلوں کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو بعض اشیاء سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب کسی حسین چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل قابو میں نہیں رہتے، عقل بہک جاتی ہے، دل پر اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو جاہ و منصب، حکومت اور مرتبہ کے معاملے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، حتیٰ کہ ان اسباب کے ظہور کے وقت ان سے بچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، یا ان کی حالت اس شخص کی مثل ہوتی ہے کہ جس کے عیب بیان کیے جائیں یا اسے حقیر سمجھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، یا ان کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو درہم و دینار کے لینے پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، بلکہ مال کی حرص میں دوسرے پر دیوانے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اس سلسلے میں مروت اور تقوی کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ نفسانی خواہش کا دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے یہاں تک کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور اس سبب سے اس کے انوار گل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حیا، مروت اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور دل شیطان کی مراد حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ خواہش نفس اور ایمانی خیالات میں گھرا دل۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں خواہشات نفسانی کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی وقت ایمان کے خواطر بھی آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ نفس خواہشات کے ذریعے شر کے خاطر کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے، لذت و راحت پہنچانے والی اشیاء کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ عقل خیر کی خاطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کے اسباب کو دور کرتی ہے، اور ان افعال کی برائی بیان کر کے ان کو جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے، اور نفس کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ چوپایوں اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہیں کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر ہی شر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی مزید ہم لیسن نمبر 16 میں پڑھیں گے۔